لیکن یہ انور شاہ کشمیری فیض الباری آج بھی موجود ہے، کوئی بھی جا کر کے دیکھ لے۔ اسی طرح سے شیخ حسین احمد مدنی جو دارالعلوم دیوبند کے رئیس التدریس تھے، ان کی کتاب الشہاب الثاقب آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے اندر چھپتی ہے اور بڑھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلموا ان محمد ابن عبد الوهاب ظهر امره في اوائل القرن الثالث عشر في نجد وكانت له عقائد فاسدة ونظريات باطلة فلذلك قتل وقاتل اهل السنة واجبرهم ان يذعنوا بعقائده ونظرياته وكان يستهل نهب اموالهم ويظن ان في قتلهم اجرا وثوابا سيما اهل الحجاز فإنه أذاهم أشد الإيذاء وكان يسب السلف الصالح ويأتي في شأنهم بعناية سوء الأدب بغاية سوء الأدب وقد استشهد كثير منهم على يديه والحاصل أنه ظالم باغ سفاك فاسق ولذلك أبغضته العرب أشد من اليهود والنصارى۔ حضرت حسین احمد مدنی دیوبندی حنفی اپنی کتاب الشہاب الثاقب میں لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب اس کا معاملہ لوگوں ظاہر ہو چکا ہے، اور یہ شخص نجد کے اندر ظاہر ہوا 13ویں صدی ہجری کے اندر، اور اس کے عقائد اور اس کے نظریات جو تھے یہ باطل اور غلط تھے۔ اسی وجہ سے یہ اہل سنت سے قتال کرتا تھا اور ان سے لڑائی کرتا تھا اور ان کے اوپر زبردستی کرتا تھا کہ وہ اس کے عقیدے اور اس کے خیالات کو مان لیں، اسی لیے وہ مالوں کو لوٹتا تھا، وہ ڈکیتی کرتا تھا، اور یہ سوچتا تھا محمد بن عبد الوہاب کہ لوگوں کے قتل کرنے میں زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ملے گا اس کو۔ خاص طور سے اہل حجاز عرب کے لوگوں کو اس نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، اور وہ صحابہ کرام کو، سلف کو، تابعین کو گالیاں دیتا تھا۔ یہ دیوبندی مولوی ہے، سنو، گالیاں دیتا تھا۔ پوچھو ان مولویوں سے، پوچھو ان چھاپ مفتیوں سے، تیرے مولوی کا بیان ہے یا نہیں ہے یہ؟ تو کس بیس پر، کون سے منہ سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ گالی دیتا تھا اور ان کے شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے لوگ اسے دشمن سمجھتے تھے، اور حاصل کلام یہ کہ وہ ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، باغی اور بغاوت کرتا تھا، سفاک تھا، جو بے رحموں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا کرتا تھا، وہ فاسق و فاجر آدمی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب یہود و نصارہ سے اتنی دشمنی نہیں کرتے ہیں جتنی دشمنی محمد بن عبد الوہاب سے کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ یہ کس کا کلام ہے معلوم ہے؟ کس کا کلام ہے یہ شہاب ثاقب محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ۔ اور بہت ساری باتیں میں ان کو اگر ذکر کروں نا ان کی کتابوں سے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ دیوبندی یہاں کیسے، اور بیچارے ان کو یہاں کے الاتے امور کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، اللہ کی قسم انہیں نہیں پتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے مسجدوں میں امامت بھی، ان کی مسجدوں میں امامت بھی کرتے ہیں، امام بنتے ہیں، اور منافقت کی تو حد ہو گئی، منافقت کی تو حد ہو گئی۔ اور میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ہمارے ساتھیوں میں، شاگردوں میں کسی دیوبندی مولوی سے اس کی بحث ہوئی، کہا تو اپنے ایمان کی کیا بات کر رہا بھائی؟ تو سعودیہ کے اندر آ کے یہاں نیت باندھتا ہے، رفع دین کرتا ہے، رکوع کے بعد اٹھ کے یہاں ہاتھ باندھتا ہے، ایک گہری تکبیر کہتا ہے، تو ہندوستان میں جا کر کے کیا ایسا کرے گا؟ کہا نہیں یار، ارے یہ تو یہاں کی بات ہے، وہاں دیکھ لیں گے، وہاں تو ہمارا مذہب وہی ہے۔ تو کہتا تیرا ایمان، تیرا دھرم ایسا کہ تو چند ٹکوں پہ بک جائے، تو چند ٹکوں پر اپنے اسلام کا سودا کرتا ہے، چند 400 300 500 1000 1200 ریال پر تو اس طرح اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے کہ یہاں آ کے یہاں مالی کرتا ہے اور اپنے ملک میں جا کے اپنے مالی کرے گا۔ یہ تو کتنا بے غیرت اور بے حیا ہے، تجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا۔ اس طرح کی دوغلی پالیسیاں چلتے ہیں، اور تضاد بیانی اور آپس میں ایک دوسرا باتوں کا ٹکراؤ، اللہ اکبر، میں نے جتنا دیوبندی مذہب میں دیکھا اتنا میں نے کسی مذہب میں نہیں دیکھا۔ دیوبندی ابھی کوئی بات بولتا ہے، اس کا دوسرا مولوی اس کے خلاف بولتا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ لکھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی کے اندر غیب مانے تو وہ کافر ہے، لیکن پوری فہرست دیوبندیوں کی بھری پڑی ہوئی ہے کہ ان کے مشائخ ایک دوسرے کو غیب داں سمجھتے تھے، اور یہ خود ایک دوسرے کے اندر غیب تصور کرتے تھے کہ یہ بھی غیب جانتا، وہ بھی غیب جانتا، وہ بھی غیب جانتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ تاریخ ہے دیوبند کی، یہ دیوبند کی ہسٹری ہے، یہ پوری
ان کی تاریخ ہے. اور یہ جہاد اور گورنمنٹ کے اور ہمارے ملکوں میں آج کل زیادہ لیدے ہو رہی ہے. کس بات پہ معلوم ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مقلد لوگ جو ہیں، جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، یہ لوگ نئے فرقے کے لوگ ہیں. ان کو انگریزوں نے کھڑا کیا ہے. کس نے کھڑا کیا ہے؟ یہ انگریزوں نے کھڑا کیا ہے. یہ انگریز کے زمانے میں انگریزوں کی چمچا گیری کرتے تھے. میں کہتا ہوں اچھا، کچھ ادھر غیر مقلد مولوی جو اہل حدیث ہیں وہ بھی خامخواہ ان سے لڑاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم انگریزوں کے غلام نہیں تھے، یہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں اتنی ساری تکلفات کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ارے کچھ تمہارے، کچھ ان کے، کچھ ان کے، یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی. گورنمنٹ جس کی ہے اس کے اندر میں رہ رہے ہو، بات خلاص ہو گئی. اگر غیر مقلد یا اہل حدیث مولوی اس زمانے میں کسی انگریزوں کی غلامی مثال کے طور پر اولاً کرتا ہی نہیں تھا، لیکن اگر مان لیں تاریخی طور پہ کرتا بھی تھا، تو تم اپنے آپ کو، انگریز تو کرسچن تھے، مسیحی تھے، ان کی بیٹیوں سے تو شادی بھی جائز ہے. اسلام نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ قرآن نے ان کی بیٹیوں سے شادی کرنے کا حکم دیا. لیکن مشرک اور ہندو اور کافر کی بیٹیوں سے شادی کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے. اور تمہارے دیوبندی مولوی تو ان کافروں کے پارلیمنٹوں کے ممبر بنے بیٹھے ہیں. اگر کسی زمانے میں اہل حدیث کسی انگریز کے ساتھ تھا تو مشرکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو ان سے بھی بدتر ہے. یہ سب لڑائی کیا کرنا ہے لڑنے کے لیے؟ ایمان اور عقیدے کی بات کرو، قرآن و سنت کی بات کرو. یہ تمام سب ایک دوسرے کے اوپر ہمارا مولوی انگریز کا پٹھو نہیں، ان کا مولوی انگریز کا پٹھو، ان کا مولوی جہاد. اور جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں پورے اہل دیوبند سے اور اپنے دیوبندی بھائیوں سے بھی جو عوام ہے. یاد رکھو ایک بات میں یہاں نوٹ کر دوں، میں اپنے عوام جو دیوبندی بھائی ہیں میں ان سے مخاطب نہیں ہوں. یہ میری پوری بات ان مولویوں سے ہے. آپ اپنے مولویوں سے پوچھو. اور آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ. کسی شخصیت کے پیچھے نہ دوڑو، کسی شخصیت کے پیچھے نہ دوڑو. کوئی شخصیت تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی ہے. اگر کوئی شخصیت تمہاری سفارش کر سکتی ہے، تمہاری شفاعت کر سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے. وہی تمہاری سفارش اور وہی تمہاری شفاعت کریں گے. اس لیے تم ان کے دامن کو پکڑو، ان لوگوں کے دامنوں کے نہ پکڑو جو لوگ مردہ پرست، قبروں کے پجاری اور لوگوں کے سامنے وائٹ کالر بن کر کے لگا کر کے گھومتے ہیں جی ہم تو صاف ستھرے ہیں. آؤ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، یہاں پر میں آمین، رفع دے، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا یہ سب گفتگو میں نہیں کرتا، نہ میں اپنی تقریروں میں ان کو ٹاپک بناتا ہوں. کیوں؟ یہ ایسے مسائل ہیں کہ حد ہو گئی. بہت موٹی موٹی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور علماء نے الحمدللہ اس کو نکھار کے رکھا ہے. میں اس کے اوپر نہیں بحث کرتا. کیوں؟ ضرورت کیا ہے؟ یہ مسائل چلنے تو چل رہے ہیں اور حق لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. آؤ اصل بنیادی مسائل جو ہیں عقائد کے، ان مسائل میں ان کو تولو. اہل دیوبند کو، بریلویوں کو چھوڑو، قادیانیوں کو چھوڑو، مرزائیوں کو چھوڑو، قادریوں، چشتیوں، سہروردیوں ان کو چھوڑو، صوفیوں کو چھوڑو. یہ جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں اہل دیوبند ہی سواد اعظم ہیں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اس لیے یہی لوگ حق پر ہیں. اور ہمارے ہاں کے مولوی نعرے لگواتے ہیں. ایک مولوی کی تقریر میں سن رہا تھا اور شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہو. وہ مولوی ہیں مولانا ایک ہیں، دیکھو ذہن میں پاکستان کے ہیں، وہ وہ تقریر کر رہے ہیں، علماء حق علماء دیوبند زندہ باد، علماء حق علماء دیوبند زندہ باد، علماء حق. اور وہ کہتا ہے کہ تم بریلویوں سے، اے بریلویوں، تم ہمیں تانے دیتے ہو کہ ہمارے ساتھ علمی سلسلہ نہیں. اور میں تمہیں بتاؤں ہمارے پاس علمی سلسلہ کیسے ہے. ہماری سند فلاں حضرت سے ملتی ہے، ان کی سند انہوں نے ان سے سنا، حدیث کو انہوں نے ان سے سنا، شاہ ولی اللہ سے سنا، شاہ ولی اللہ نے فلاں محدث سے سنا، فلاں محدث نے فلاں محدث سے سنا، فلاں محدث نے فلاں محدث سے سنا، فلاں محدث نے حضرت علی سے سنا، حضرت علی نے عثمان غنی سے سنا، حضرت عثمان غنی نے ابو بکر سے، ابو بکر نے فلاں سے، عبداللہ ابن مسعود سے، اور عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو یہ ہماری علمی سند ہے، حدیث کی سند ہے. اور آؤ تم کہتے ہو اور تم ناز کرتے ہو کہ ولایت کا سلسلہ بھی ہمارے پاس ہے. اور ہم تمہیں بتائیں، دیکھو کیسا ننگا ہو رہا. میں نے کہا دیکھو ننگا ہو رہا ہے، یہ بالکل ننگا ہو رہا ہے. وہ ہے نا، وہ کہتا آؤ تم کہتے ہو ہمیں تانے دیتے ہو، آؤ ولایت کی میں تمہیں سلسلے بناؤں. ولایت کی سلسلے یہ ہیں کہ ہمارے شیخ نے بیعت کی فلاں کے ہاتھ پر، فلاں نے بیعت کی فلاں کے ہاتھ پر، فلاں نے بیعت کی فلاں کے ہاتھ پر، فلاں نے بیعت کی خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر، خواجہ داتا گنج ہجویری، پاک پٹن، فرید الدین گنج شکر، اور کہاں کہاں لے جا کر کے خواجہ بندہ کے دوبرات، اور لے جا کر کے انہوں نے ان سے، پھر انہوں نے خواجہ حسن بصری سے، حسن بصری نے حضرت علی رضی غوث پاک سے، غوث پاک نے فلاں سے، سلسلے جوڑتا ہے وہ ولایت کے. اور جا کر کے انہوں نے حضرت علی سے سنی. اب اس کے اوپر نعرے لگتے ہیں، اوہو علماء دیوبند زندہ باد. ہم نے کہا ماشاءاللہ یہ تو خود ہی ننگا ہو رہا ہے، اس کو اتنی بھی خبر نہیں
کہ یہ کیا بیان کر رہا ہے صوفیوں کے سلسلے، اور کون سے صوفی ہیں یہ؟ اللہ کی قسم یہ وہ صوفی تھے جنہوں نے اسلام کی شکل و